اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، تعزیہ داری شیعہ اسلام میں عزاداری کا ایک اہم جزو اور رکن ہے۔ کیا تعزیہ صرف شیعہ حضرات ہی بناتے اور برآمد کرتے ہیں؟ کیا دوسرے ادیان اور مذاہب کے لوگ بھی عزاداری سید الشہداء منعقد کرتے ہیں اور مراسم عزاداری ادا کرتے ہیں؟ کیا تعزیہ داری یعنی تعزیے بنا کر برآمد کرنا صرف شیعہ شعار ہے؟ ہندوستان میں رسم تعزیہ داری کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، کسی کی وفات پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ شہید کربلا اور دیگر شہداء کا ماتم جو کربلا میں، گھروں میں یا امام بارگاہوں میں محرم اور سفر میں کیا جاتا ہے، اس موقع پر کہیں تابوت، کہیں ان کے روضے کی شبیہ یا ماڈل جسے تعزیہ کہتے ہیں، یا علم یا زلجنہ برآمد کیا جاتا ہے۔ عراقی اس تعزیے کو شبیہ کہتے ہیں۔ قرائن اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں عزاداری امام حسین برپا کرنے کا سلسلہ ملتان سے شروع ہوا۔ جب مصر میں تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کرامتی شیعوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہاں مصر کے فاطمی خلفاء کا خطبہ پڑھا جانے لگا، تو اس دور میں اسماعیلی دائی سندھ کے راستے تبلیغ کرتے کرتے ملتان پہنچے۔ ابن توعزی کے مطابق مصر اور شام میں فاطمیوں کی حکومت کے قیام کے بعد 366 ہجری قمری میں عزاداری سید الشہداء برپا ہونا شروع ہوئی۔ ایران میں دولت صفویہ کے عہد میں تعزیہ داری کو فروغ اور عروج حاصل ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ بر صغیر پاک و ہند میں تعزیہ داری ہونے لگی۔ ہندوستان میں یوں تو عزاداری ملتان سے شروع ہو چکی تھی، اور سادات صوفیاء ملتان میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن تعزیہ داری کی ابتدا کا صحرا امیر تیمور کو جاتا ہے۔ امیر تیمور گورگان، جو نسلاً ترکی جنگجو اور مذہباً شیعہ ہو چکا تھا، پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر اپنے وطن سے نکلا تھا۔ فارس یعنی ایران، افغانستان، عراق اور روس کے کچھ حصوں کو فتح کرتے ہوئے امیر تیمور 1398 عیسوی کے دوران ہندوستان آیا۔ اس کے ساتھ 1,00,000 فوجی تھے۔ دلی میں محمد بن تغلق سے جنگ جیت کر اس نے اپنی شہنشاہیت کا اعلان کیا۔ بتایا گیا ہے کہ تیمور محرم میں ہر سال عراق ضرور جایا کرتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے 1 سال نہ جا سکا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق دارالحکومت پر حملے کے خطرے کے پیش نظر 1 سال وہ کربلا نہ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے دستکاروں کو جمع کر کے عراق کے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنانے کا حکم دیا، اور اسے تعزیے کا نام دیا گیا۔ اس طرح پہلی بار 801 ہجری میں تعزیہ بنا اور ہندوستانی شہنشاہ امیر تیمور کے محل کے احاطے میں رکھا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت یہ ہے کہ امیر تیمور کے بر صغیر پر حملے کے دوران ہندوستان میں محرم کا چاند نمودار ہوا، اور یوں سن 803 ہجری کو عاشورہ کے لیے تیمور کربلا نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے وہیں پر امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ یعنی ماڈل بنوایا اور عزاداری کی۔ اس شبیہ کو بعد میں مغلیہ طرز پر تعمیر کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سائز اور شکل میں تبدیلی واقع ہوتی رہی۔ پہلے پہل مٹی کا ایک تعزیہ بنا کر اسے اونٹ پر رکھ کر برآمد کیا گیا اور دہلی کی سڑکوں پر عزاداری منعقد کی گئی۔ پھر لکڑی کے تعزیے بنے، اور شاید اسی لیے ایک خاص قسم کے تعزیے کو تیموری تعزیہ کہا جانے لگا۔ امیر تیمور کے بعد مغلوں نے بھی اس شعار کو جاری رکھا۔ چنانچہ مغل شہنشاہ ہمایوں نے اپنے وزیر اور سپہ سالار بیرم خان کو بھیج کر 46 تولے کا زمردی تعزیہ بنوایا۔ پھر آصف الدولہ نے 1213 ہجری میں لکھنؤ میں امام باڑہ بنوایا، جسے بڑا امام باڑہ کہتے ہیں، اور دکن کے سلاطین نے بھی، جو کہ شیعہ تھے، اور امام بارگاہیں تعمیر کروائیں، اور سرکاری طور پر نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی اور تعزیہ داری وغیرہ کا انتظام کیا۔ ناظرین، بھارت میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس غم میں شریک ہوتے ہیں۔ بھارت کی مغربی ریاست راجستھان کے سمبھار علاقے میں سرسوں کا تعزیہ ہر عاشورہ کے موقع پر برسوں سے ہندو مسلم ہم آہنگی کی علامت بنا رہا ہے۔ یہ تعزیہ ایک ہندو خاندان نکالتا ہے۔ صحافی آبھا شرما کے مطابق
ریاستی دارل حکومت جے پور سے تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع اس قصبے میں رنگین پنیوں اور خوبصورت جھالروں سے سجے تعزیوں کے درمیان سرسوں کی تازہ اور سوندھی خوشبو والا یہ تعزیہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ حاجی فضل اللہ خان 75 برس کے ہیں اور بچپن سے ہی اس تعزیے کی روایت دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے ہندو مسلم یکجہتی کی بہترین مثال مانتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس موقع پر تقسیم کیے جانے والے تبرک کو شوق سے لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی اس میں بہت عقیدت ہے اور ہندو عورتیں بطور خاص اپنے بچوں کی سلامتی اور صحت کے لیے انہیں اس تعزیے کے نیچے سے نکالتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت قصبے کے ایک ہندو اگروال کیال خاندان کی طرف سے بنجاروں کے پیر و مرشد کی وجہ سے کاروبار میں برکت اور اولاد کی منت پوری ہونے کے بعد اظہار تشکر کے طور پر تقریباً 150 برس پہلے شروع کی گئی تھی۔ ناظرین، سرسوں کا تعزیہ آج بھی بنجاروں کی مسجد میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ کیال خاندان کے دوارکا پرساد گوئل نے بتایا کہ سرسوں کی ہریالی ہندو مسلم بھائی چارے کی علامت ہے۔ سرسوں کا تعزیہ ان کے خاندان کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے پہلے بانس کی لکڑیوں سے تعزیہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا فریم تیار کیا جاتا ہے، اور پھر سرسوں کے دانوں کو گیلی روئی میں رکھ کر اس پر لپیٹا جاتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص ہمہ وقت تعینات رہتا ہے جو تعزیے پر مسلسل پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے۔ محرم کے دن کربلا کے لیے روانگی سے قبل کیال خاندان کی طرف سے تعزیہ بنانے والے بابو بھائی بنجارے کے خاندان اور مسجد کے مولوی کو دستار پیش کی جاتی ہے، اور تعزیے کے چوک پر آنے کے بعد پیسے اور کوڑیاں لٹائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ ان سکوں کے تعویذ بنوا کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ناظرین، تعزیے پر سرسوں کتنی پھولی ہے اور رنگ کیسا کھلا ہے، اس سے فصل کیسی ہوگی، اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے صحافی اتل چندر بتاتے ہیں کہ وہاں شیعہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے محرم کا مہینہ پورے مذہبی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ قدیم لکھنؤ کے بڑے امام بارگاہ اور کربلا میں ماتمی ماحول نظر آتا ہے۔ لکھنؤ کے محرم کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہندو بھی حصہ لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہندو خاندان ہیں جو محرم میں اسی عقیدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں جیسے کوئی شیعہ شرکت کرتا ہے۔ ان میں کئی تو برہمن خاندان ہیں جو اب حسینی برہمن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نرہئی محلے کے رمیش چند اور ان کے بیٹے راجیش اپنے گھر میں تعزیہ رکھتے ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کے نام پر علم بلند کرنے کی تیاری میں ہیں۔ رمیش چند ہندو تہوار بھی مناتے ہیں، لیکن ان کا حضرت عباس پر پختہ یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رمیش سابق فوجی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ تعزیہ دفنانے کے لیے تال کٹورا کے کربلا جائیں گے تو ان کے سسرال اور محلے کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ گزشتہ 20 سال سے محرم منا رہے ہیں۔ رمیش کہتے ہیں کہ ان کے محلے میں تقریباً 50 ہندو خاندان ہیں اور وہ سب کے سب ان کے ساتھ تال کٹورا تک جاتے ہیں۔ رمیش کہتے ہیں ان میں سے کسی کو ہمارے محرم منانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہریش چندر دھانوک بھی ہندو ہیں اور انہیں عزاداری اور تعزیوں میں زبردست یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 1880 سے تعزیے اور عزاداری کی رسم چلی آ رہی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔